Alaikum. Hello dear students. I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to begin chapter number 10, page number 211, Lord of the Flies novel. So let's begin. Back on the other side, Ralph and Peggy met on the beach. بیک آن دا ادر سائڈ مطلب دوسرے طرف سے واپس آنے پر، مطلب اس جزیرے کے دو اطراف تھے، ایک میں وہی تھے جو پرانی جگہ تھی اور جہاں راپ اور ان کے سب لوگ رہتے تھے، اور دوسری وہی جگہ تھی جو جہاں پر جیک اور ان کے ہنٹرز گئے اور انہوں نے اپنے لیے راک کیسل وغیرہ تعمیر کیا اور وہ ادھر اپنا سارا کام کاج وغیرہ کرتے ہیں۔ تو جب اور بیک آن دا ادر سائڈ، جب دوسرے طرف سے وہ واپس آئے اپنے جگہ کو، راپ اینڈ پیگے میٹ آن دا بیچ، تو راپ اور پیگے دونوں ساحلی سمندر پر ایک دوسرے سے مل گئے۔ ٹائرڈ، وہ تکے ہوئے تھے، انجرڈ، ذرا زخمی بھی تھے، اینڈ ڈسٹربڈ بائی دا پریویس نائٹ انسیڈنٹ، اور وہ ڈسٹرب تھے، پریشان تھے گزشتہ رات کے واقعے کی وجہ سے، جنہوں نے وہ سیمن کو بیسٹ سمجھ کر ان کو مار دیا اکٹھے سب لوگوں نے، تو اس پر ذرا پریشان بھی تھے کہ ان کے اس میں اصل میں راپ اور ان کے جو سیمرک وغیرہ تھے وہ 20 میں شامل تھے۔ they discussed سیمن، انہوں نے سیمن پر بحث مباحثہ کیا۔ Peggy tried to stop Ralph from thinking too much about سیمن، پیگے نے کوشش کیا کہ وہ راپ کو روک لے بہت زیادہ سیمن کے بارے میں سوچنے سے۔ وہ سیمن کے موت پر بہت پریشان تھا اور بہت سوچ رہا تھا اس پر کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا، تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ راپ کو رکوا لے، فرام تھنکنگ ٹو مچ، بہت زیادہ سوچنے سے، اباؤٹ سیمنز مرڈر، سیمن کے قتل کے بارے میں، اینڈ urged him to take it as a mere accident، اور انہوں نے اس کو راضی کیا یا اس بات پر زور دیا، مائل کر دیا اس کو، to take it as a mere accident، کہ وہ اس کو ایک حادثے کے طور پر لے لے کہ یہ بس ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ایک حادثہ ہوا اور وہ مر گیا۔ راپ نے کہا that he didn't know what had come over him، کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کو کیا ہوا ہے، مطلب میں نہیں جانتا ہوں کہ مجھے کیا ہوا تھا، that made him participate in the murder، جس کی وجہ سے میں اس قتل میں شامل ہو گیا، جس نے مجھے مجبور کر دیا۔ وہ کون سی بات تھی جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بھی اس قتل میں، اس مرڈر میں شامل ہو گیا۔ Peggy, Rap and Semrek were trying to avoid mentioning the murder of Semen۔ پیگی، راپ اور سیمرک سب یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ احتراز کرے، اپنے آپ کو بچائے سیمن کے قتل کے تذکرے سے، کہ وہ اس کا تذکرہ بھی نہ کر لے کیونکہ وہ اس پر بہت پریشان تھے۔ they showed deliberate ignorance of the incident، انہوں نے اس واقعے سے جان بوجھ کر لا علمی کا اظہار کیا۔ they showed، انہوں نے اظہار کیا، deliberate mean قصداً یا جان بوجھ کر، ignorance کے ہمیں علم نہیں ہے، of the incident اس واقعے کے، یعنی وہ اسے بلانا چاہتے تھے۔ each claiming to have left the feast earlier، اور ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم نے اس دعوت کو پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، مطلب جب ہم نے دعوت کھایا تو واپس آئے تھے اپنے ہی جگہ کو اور ہم اسی واقعے میں شامل نہیں تھے، ہر ایک یہی بات کہہ رہے تھے۔ At Castle Rock، Robert showed Roger a new feature of Jake's camp۔ کیسل راک مین قلعے والے چٹانوں پر، رابرٹ شوڈ راجر، رابرٹ نے راجر کو دکھایا، بتایا، a new feature، ایک نئی خصوصیت، ایک نئی حالت دکھائی، اب جیکس کیمپ، جیک کے کیمپ کی، جیم کے خیمے کی ایک اور خصوصیت انہوں نے دکھائی۔ It was the use of a raised log، اور یہ ایک تیار کردہ یا نصب کردہ لکڑی کا استعمال تھا، ایز اے لیور، کہ وہ اس لکڑی کو، اس قلعے میں جو لکڑی استعمال ہوا ہے ایک تیار کردہ لکڑی ہے، وہ ان کو لیور کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس لکڑی کو، اور یہ لیور پھر کیا کام کرے گا، so that to tumble down the rock، تاکہ اس کے ذریعے سے چٹانوں کو نیچے گرایا جائے، لڑکایا جائے۔ یہ لکڑی اگر کسی چٹان کو لگایا جائے اور پھر زور لگایا جائے تو اس سے چٹان نیچے گر جائے گی، لڑکایا جائے گا۔
ایزیلی آسانی سے، اینڈ کرش ڈاؤن اینی تھنگ اور نیچے کسی بھی چیز کو کچل کر سکتا ہے ان چٹانوں کے ذریعے سے. سر ایک لکڑی کے ذریعے سے ہم چٹانوں کو نیچے گرا کر وہاں کسی بھی چیز کو کچل سکتے ہیں. انہوں نے یہ بتا دیا. بلو مین نیچے جو بھی ہے وہ ہمیں کچل دے سکتے ہیں. دین رابرٹ ٹولڈ راجر، پھر رابرٹ نے راجر کو بتایا اباؤٹ اے بوائے نیمڈ ویلپریڈ، ایک لڑکے کے بارے میں جس کا نام ویلپریڈ تھا. who had been tied up for hours upon the order of the chief. who had been tied جو باندھا گیا تھا فار آر کئی گھنٹوں تک اپان دا آرڈر آف دا چیف، اس سردار کے حکم پر. ایک دوسرا لڑکا تھا اس کا نام ویلپریڈ تھا اور وہ باندھا گیا تھا کئی گھنٹوں تک کیونکہ جیک نے اسے آرڈر کیا تھا. فار ریزن ان نون ٹو اینی باڈی، ایک ایسی وجہ سے جو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیوں باندھا گیا تھا، لیکن جیک نے انہیں باندھنے کا حکم دیا تھا. راجر نے سوچا about the implication of irresponsible authority، یعنی راجر نے غیر ذمہ دارانہ اختیارات کے نتائج یا مضمرات کے بارے میں سوچا کہ اگر اختیارات غیر ذمہ دارانہ لوگوں کے حوالے کیا جائے تو اس کے نتائج یا مضمرات اسی طرح ہوتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے وہ لوگوں کو باندھ دیتے ہیں. He climbed down the rock toward the cave، وہ چٹانوں سے نیچے کی طرف اترا اور غار کی طرف گیا. He saw that Jake was nearly naked، اس نے دیکھا کہ جیک تقریباً ننگا تھا. Sitting on the log، اور اس لکڑی کے تختے پر بیٹھا تھا. Jake was declaring tomorrow's hunt، جیک کل والے شکار کے بارے میں احکامات دے رہے تھے. اینڈ سیکیورٹی پلان فار دا کیو، اور اس غار کے لیے حفاظت کی لائحہ عمل کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہمیں کل کون سی شکار کرنا ہوگی اور یہاں پر سیکیورٹی کا یا حفاظت کا لائحہ عمل ہم کیسے بنائیں گے. He wanted them again he warned them، انہوں نے ان کو دھمکی دے دیا، خبردار کر دیا ان کو. against the intruders، یعنی دخل اندازوں کے خلاف یا در اندازوں کے خلاف انہوں نے اس کو تنبیہ دی کہ باخبر ہو جاؤ تاکہ کوئی دخل اندازی نہ کرے. اینڈ دا بیسٹ، اور درندوں کے بارے میں بھی یا درندے کے بارے میں بھی انہیں وہ خبردار کر دیا. Jake also decided that night he will take the fire from the other with the help of Maurice and Roger، اور جیک نے انہیں یہ بھی بتا دیا، یہ بھی فیصلہ کیا کہ آج رات وہ ماورس اور راجر کی مدد سے دوسروں سے آگ چھین لے گا. ٹیک دا فائر فرام مین آگ لے گا. اگین ہم رات کے جگہ جائیں گے اور ان سے آگ چھین لیں گے. انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا اور ماورس اور راجر میرے ساتھ ہوں گے. ان راپ کیمپ آن دا بیچ، ساحل کے کنارے راپ کا جو خیمہ تھا، راپ کے کیمپ میں. ایرک بریتھڈ آن دا ووڈ، ایرک نے ووڈ ایک لکڑی پر لکڑی کو پونکھ مارا. ایرک بریتھڈ آن دا ووڈ ٹو اسٹارٹ دا فائر، تاکہ آگ کو لگایا، آگ کو شروع کر لے، آگ کو جلایا جائے. آگ جلانے کے لیے ایک لکڑی کو پونکھ مارا. راپ سیم اینڈ ایرک وینٹ انٹو دا فارسٹ، راپ سیم اور ایرک جنگل کو گئے. اینڈ پیچڈ ان آمپل آف ووڈ، اور ایک مٹھی بھر لکڑی انہوں نے لایا، کافی لکڑی لایا. ونس مور دا اسموک روز یلو اینڈ تھک، ایک دفعہ پھر یہ دھواں جو تھا زرد رنگ کے اور موٹے انداز میں اوپر اٹھنے لگا. دا بوائز بیکیم ٹائرڈ آف ووڈ کلیکشن، یہ لڑکے لکڑی جمع کرتے کرتے تھک گئے. اینڈ دے ڈیسائیڈیڈ ٹو کوئٹ دا جاب، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کام کو چھوڑ لے اس آگ جلانے کے. بٹ راپ انسسٹڈ دیٹ دے مسٹ کیپ اٹ آن، لیکن راپ نے اصرار کیا کہ آپ ضرور اس کو جاری رکھ لیں، اس آگ کو. پیگے ایزرٹڈ، پیگے نے اس بات پر زور دیا that without signaling the fire they would never be rescued، کہ آگ کے اشارے کے بغیر وہ کبھی بھی نہیں بچ جائیں گے، کبھی بھی آزاد نہیں ہوں گے. upon his suggestion، اور اس کی تجویز پر یعنی پیگے کی تجویز پر، it was decided، یہ فیصلہ کیا گیا that the smoke would be made only at the day time، کہ دھواں صرف دن کے وقت
کیا جائے گا، بنایا جائے گا، مطلب آگ صرف دن کے وقت جلایا جائے گا. دے گیو آف دا فائر دیٹ نائٹ، انہوں نے اسی رات آگ کو بجھا دیا، آگ کو ترک کیا، آگ کو چھوڑ دیا. اینڈ ریٹرن ٹو دیئر شیلٹر ٹو گو ٹو سلیپ، اور اپنے پناہ گاہوں کو واپس آئے تاکہ سو جائے. رب lay down carefully to the accompaniment of a long sigh from the leaves. رب lay down، رب لیٹ گیا، carefully احتیاط کے ساتھ، to the accompaniment of a long sigh ایک لمبی آہ کے ساتھ، ایک آہ انہوں نے کیا اور وہ لیٹ گیا. from the leaves پتوں پر، جو پتے تھے اسی ہی کے قریب اس نے ایک آہ کیا. ایرک moaned something، ایرک نے بھی کسی چیز کی وجہ سے ایک آہ کیا، کراہا. اینڈ دین lay still، اور پھر خاموشی سے لیٹ گیا ایرک. there is something moving outside، باہر کوئی چیز حرکت کر رہی تھی، کوئی چیزیں تھی اور وہ حرکت کر رہی تھی جب وہ لیٹ گئے. راپ ہیڈ پریکڈ، راپ کے سر میں ایک کانٹا چبھا گیا، اس کے سر میں کانٹا سا چبھ گیا. quite clearly and emphatically and only a yard or so away from the back of the shelter a stake cracked. quite clearly بالکل صاف انداز میں، and emphatically اور ایک زوردار طریقے سے. and only a yard or so away from the back of the shelter، یعنی اس شیلٹر پناہ گاہ کے عقب سے 1 گز یا اس سے تھوڑے زیادہ کے فاصلے پر. a stake cracked، ایک چھڑی جو تھی، ایک ڈنڈا جو تھی وہ پھٹ گئی. the blood roared again in Raf's ear، تو دوبارہ راف کے کانوں میں خون جو تھا وہ گونجنے لگی. confused images chased each other، confused mean الجھے ہوئے یا پریشان قسم کی تصاویر یا تصورات جو تھے، chased each other ایک دوسرے کے تعاقب کر گئے. through his mind، اس کے ذہن میں، یعنی راف کے ذہن میں مختلف قسم کی تصاویر اور تصورات ایک دوسرے کے پیچھے چلنے لگے کہ ابھی یہ کیا ہوگا، کون ہے، کیا کر رہے ہیں، اسی طرح سوچے اور یہ تصاویر ان کے ذہن میں چلنے لگے. he could feel Peggy's head against his shoulder، وہ پیگے کے سر کو اپنے کندھوں کے ساتھ محسوس کر رہے تھے. پیگے بھی ڈر گیا اس سے اور انہوں نے اپنا سر اس کے کندھوں کے قریب لایا. اینڈ convulsive grip of hand، اور وہ اپ ہینڈ اور اس کے ہاتھ کو اکھڑنے والا تھا یا جکڑتی ہوئی اس کے ہاتھ بھی انہوں نے پکڑے ہوئے تھے. پیگے نے راپ کے ہاتھ کو بھی پکڑے ہوئے تھے. یعنی کنولسیولی گرپ، مروڑ جیسی گرفت اس نے کیا، جیسے کسی پیٹ میں اگر مروڑ ہو. کنولسیو مین مروڑ کو بھی کہتے ہیں جکڑنا، یعنی اس کے ہاتھ بھی ان کے ساتھ جکڑ گئے اور انہوں نے اپنا سر اس کے شولڈر کے قریب لایا. راف راف، اس نے کہا راف راف. A voice whispered horribly outside، لیکن جب اس نے یہ راپ راپ پیگی نے کہا تو ایک آواز نے باہر سرگوشی کیا. پگی پگی، یعنی پگی کی آواز ہے، یہ پگی کی آواز ہے جو راپ راپ کہتے. اٹس کم، پگی نے کہا کہ یہ آیا ہے. گیسٹ پیگی، پیگی نے ہامتے ہوئے کہا. گیسٹ ہو تو دمہ کی بیمار تھی، تو ہامتے ہوئے اس نے کہا یہ کم، اٹس ریئل، یہ حقیقت ہے. مطلب پیگی کا خیال تھا کہ وہ درندہ ہے یا آیا ہے، یا اس نے اسی طرح کہا. He clung to Rap، وہ راپ کے ساتھ چمٹ گیا. And reached to get his breath، اور اور وہ اپنے سانس لینے کے لیے پہنچ گیا. Peggy come outside I want you Peggy، تو وہ آواز پھر آیا کہ Peggy come outside، باہر آؤ. I want you Peggy، مجھے آپ کی ضرورت ہے یا میں تمہیں چاہتا ہوں. Peggy باہر آ جاؤ، یہ آواز پھر آیا. Rap's mouth was against Peggy ear، راپ نے اپنا منہ پیگی کے کان کے قریب رکھا، کان کے قریب اس نے کان کے ساتھ اس اپنے منہ رکھا. ڈونٹ say anything، اور اس نے کہا کچھ بھی نہ کہو، ان کو کوئی جواب وغیرہ نہ دو. پیگی where are you پیگی، پھر وہ آواز آیا کہ پیگی تم کہاں ہو، پیگی مجھے اپنے جگہ بتا دو. تو something brushed against the back of the shelter،
something brushed, किसी चीज़ रगड़ा against the back of the shelter, इस शेल्टर पनागा के उक़ब में किसी रगड़ सी आवाज़ आई. पेगी नेल्ट, या और फिर उस चीज़ ने आवाज़ निकाला कि पेगी, सो पेगी नेल्ट स्टिल फॉर अ मोमेंट, पेगी फिर भी एक लम्हे के लिए खामोश रहा. पेगी केप्ट स्टिल, पेगी खामोश रहा फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए. देन ही हेड हिज आस्मा, फिर उसकी सांस अटक गई, उसकी आस्थमा की जो बीमारी थी वो इनको शुरू हो गई. तो जब वो शुरू हो गई तो लेटने से वो नहीं सांस लेते थे. सो ही आर्च्ड, उसने कोसनुमा शक्ल इख्तियार किया, वो मेहराब नुमा शक्ल उसने इख्तियार किया. हिज बैक, अपने बैक को इसने अपने बैक से एक आर्च वाला मेहराब सी शक्ल बना लिया. एंड क्रेश्ड, और गिर गया. ये शक्ल इख्तियार करने के बाद वो फिर गिर गया. एमंग द लीव्स, इन पत्तों में. विद हिज लेग, अपने उसके पाँव के करीब, यानी राप के पाँव के करीब गिर गया और सांस मुश्किल से लेकर गिरा. राप रोल्ड अवे फ्राम हिम, राप उनसे दूर हो गया या लड़क गया, दूर हो गया पेगी से. देन देयर वाज अ वेशियस स्नेरलिंग, और फिर वहाँ एक शैतानी या ख़राब किस्म की खर्राटे, स्नेरलिंग मीन खर्राटे ले रहे थे. इन द माउथ, उसके मुंह में. इन द माउथ ऑफ द शेल्टर, या उन द माउथ ऑफ द शेल्टर मीन इस पनागा के दाने पर, इसके जो दरवाज़ा था उसके करीब शैतानी खर्राटे से लोग ले रहे थे. एंड द फ्लंग, और उछल कूद की आवाज़ थे, लोग कूदते थे, उछलते थे. एंड थम्प, और दक्कम धक्के हो रहे थे. थप्पड़ मारने की आवाज़ भी थे. मुक्के मारना, थप्पड़ मारना, थम्प का ये सब माने हैं. अब लिविंग थिंग, जिंदा चीज़ों के मुक्के मारने की आवाज़ें या थप्पड़ मारने की आवाज़ें भी उन्होंने सुन लिए. समवन ट्रैप्ड ओवर राफ, कोई आदमी राप पर लटकलाता हुआ गिर गया, राप के ऊपर एक बंदा गिरा. एंड पेगेज कॉर्नर, और पेगी एक कोने में जो था, बिकेम अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्नेल एंड क्रैशेस एंड फ्लाइंग लैम्प, और पेगी जो कोने में थे, बिकेम अ कॉम्प्लिकेशन, वो बढ़ गया, कॉम्प्लिकेशन से, ऑफ स्नेल खर्राटों के, एंड क्रैशेस, और तशद्दुद के या टुकड़े टुकड़े होने के. एंड फ्लाइंग लैम्ब, और मुख्तलिफ लैम्ब मीन जिस्म के जो अज्जा थे या टांगे थे उनके इधर उधर उड़ने की हरकतों से पेगे की जो जगह था वो बढ़ गया इन सब चीज़ों से. मतलब लोग लड़ाई झगड़े में सब मसरूफ़ थे, कोई हाथ पाँव मार रहे थे, कोई थप्पड़ मार रहे थे, और यही सब जारी थे. राप हेट आउट, राप ने भी ज़रबे लगा लिए. then he and what seemed like a dozen other, तो फिर वो राप और जो दूसरे दर्जन लोग दिखाई देते थे, वो रोलिंग ओवर एंड ओवर, और वो लड़क रहे थे. ओवर एंड ओवर, वहाँ पर एक दूसरे से लड़ाई करते रहे. हेटिंग, एक दूसरे को मारते रहे. बाइटिंग, एक दूसरे को काटते रहे. स्क्रैचिंग, एक दूसरे को कुरचते रहे या नोचते रहे. मतलब सख्त लड़ाई जारी थी इन सब लोगों के दरमियान. ही वॉज टॉर्न एंड जोल्टेड, वो चीरा गया और वो हचकोले खाता गया. फाउंड फिंगर इन हिज माउथ, और उसने अपने मुंह में किसी की उंगलियां पा लिए, किसी के थप्पड़ मारते हुए उसकी उंगलियां राप के मुंह में गए. एंड बेट देम, और राप ने इन उंगलियों को काट लिए. बेट देम, उनको काट लिया लड़ाई में. अ पेस्ट withdrew and came back like a piston. A pest mean एक मुक्का, एक मुट्ठी. withdrew, पीछे की तरफ गया. and came back like a pistol, और एक पिस्टल या एक पिस्तौल की तरह वो वापस आए. so that the whole shelter exploded into light, और इसी ही मुक्के से सारा पनागा जो था वो फट गया. एक्सप्लोडेड, एक धमाका सा हुआ रोशनी का, यानी रोशनी से मुनव्वर हुआ सारा ही पनागा. He began to pound the mouth below,
उसने नीचे एक मुंह को काटना शुरू किया, मतलब आपने देखा कि एक बंदे का मुंह है और वो नीचे है अपने हाथों से, बिलो हिम, यूजिंग हिज क्लेंच्ड फिस्ट एज हैमर, और उसने अपना बंद मुट्ठी को, क्लेंच मीन आपने अपने बंद मुट्ठी को बतौर हथौड़ा इस्तेमाल किया। ही हिट विद मोर एंड मोर पैशनेट हेजिटेरिया, और इसने उसके नीचे जो मुंह थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा जज्बाती जुनूनी हालत में इस मुंह को भी मारता रहा कि ये भी कोई बंदा है और मुझसे लड़ रहा है, तो इसके मुंह को मारता रहा। एज द पेस बिकम स्लेपरी, जैसा ये चेहरा स्लेपरी मीन फिसलन वाला बन गया, मतलब इससे खून वगैरह बहना शुरू हो गया और ये ज़रा स्लेपरी हो गया। तो इसी दौरान में अनी जर्क्ड अप, अनी मीन एक घुटना, जर्क अप ऊपर उठा, किसी का घुटना जो था वो ऊपर उठा, बिटवीन हिज लेग्स, उनके दोनों टांगों के दरमियान किसी ने अपना लेग जो था वो ऊपर की तरफ उठा लिया। एंड ही फेल साइडवे बिजिंग हिमसेल्फ विद हिज पेन, और वो एक तरफ गिर गया, रब भी एक तरफ गिर गया और अपने आप को दर्द से मशगूल पाया, मतलब बिजिंग हिमसेल्फ, वो उसका मुख्तलिफ आज़ाद दर्द के मारे वो एक तरफ गिर गया और दर्द में वो मसरूफ़ हो गया। एंड द फाइट रोल्ड ओवर हिम, और इस तरह इस लड़ाई ने उनको घूम लिया। रोल्ड ओवर हिम, इसको घूम गई उस पर, या ये लड़ाई जो थी ये ऊपर आ गई। देन द शेल्टर कोलेप्स्ड, इसके बाद ये शेल्टर जो थी, ये पनाहगाह, ये गिर गई। शायद उन्होंने वो लाग, वो टुकड़ा अपने साथ लाया था, वो लकड़ी खास था जो लीवर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था, और इससे वो शेल्टर कोलेप्स्ड, गिर गई। विथ स्मूदरिंग पाइनलिटी, एक गर्द गुबार के दड़ाम के साथ, स्मूदरिंग मीन गर्द गुबार सा, जब वो गिर गया तो दड़ाम से गर्द गुबार भी उससे उठा। एंड द एनानिमस शेप्स, और ये गुमनाम शक्लें, फॉट देयर वे आउट एंड थ्रू, पार्ट देयर वे आउट मीन उन्होंने अपना रास्ते से निकल गए, मतलब बाहर निकल गए, एंड थ्रू, और चलने, दौड़ने लगे, जाने लगे। डार्क फिगर ड्रू देमसेल्व्स आउट ऑफ द रिकेज, डार्क फिगर यहाँ पर सया अजसाम जो थे, ड्रू देमसेल्व्स, उन्होंने ख़ुद को निकाल लिया, आउट ऑफ द रिकेज, इस मलबा से, जब ये निकल गए, ये गिर गया ये शेल्टर, तो इस रिकेज से अपने आप को, सियाह किस्म के जिस्मों ने अपने आप को निकाल दिया। एंड प्लेटेड अवे, और परवाज़ कर गए या भाग गए, वो सब लोग जो थे वो भाग गए। टेल द स्क्रीम ऑफ द लिटिल एंड पेगे गेस्प वर वंस मोर ऑडिबल, यहाँ तक कि चीखना, टेल द स्क्रीम, चीखना, पुकारना, ऑफ द लिटिल, इन नन्हे मुन्ने बच्चों के, एंड पेगी गेस्प, और पेगी के जो चीखे थे, ये हाँफने की आवाज़ थी, उन्हें तो अस्थमा की बीमारी थी, तो वर वंस मोर ऑडिबल, ये एक दफ़ा फिर काबिली सुनाहट थी, या ये सुने जा सकते थे। लड़ाई के दौरान तो ये ज़रबे और ये दक्कम दक्के और ये थे, तो अगर लिटलन और पेगे कुछ आवाज़ें निकालते भी थे तो रब उनको कोई तवज्जो नहीं दे सकता था, कि वो, क्योंकि वो ख़ुद लड़ाई में मसरूफ़ था और इनकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं थी। लेकिन जब वो भाग गए तो रब उनको समझ गए कि लिटलन और पेगे चीख रहे हैं। रॉफ कॉल्ड आउट इन अ क्वेवरिंग वॉइस, रॉफ ने उनको लरसते हुए आवाज़ में पुकारा, कहा, ऑल यू लिटलन गो टू स्लीप, तुम छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों सो जाओ। वी हैव हैड अ फाइट विद द अदर, हमारे दूसरों के साथ एक लड़ाई हुई। नाउ गो टू स्लीप, अब सो जाओ। दैट वाज जेक एंड हिज हंटर, ये जेक और उनके शिकारी लोग थे। सेड रॉफ बेटरली, रॉफ ने तलखी से कहा, वाई कैंट दे लीव अस अलोन, ओह हमें तन्हा क्यों नहीं छोड़ते हैं, हमसे क्यों ये लड़ते झगड़ते हैं। द कंच स्टिल ग्लैमर्ड बाय द चीप सीट, और जो बोंगा थी वो अभी भी उस चीप सरदार के सीट पर चमक रही थी। रब गेज्ड फॉर अ मोमेंट और टू, रब ने एक या दो लम्हों के लिए इसकी तरफ देखा। देन वेंट बैक टू पेगी, फिर वो पेगी से मुखातिब हुआ, पेगी की तरफ गया। दे डिडंट टेक द कंच, और पेगी से कहा कि उन्होंने कंच को अपने या संग को अपने साथ नहीं ले गया। आई नो, मैं जानता हूँ। दे डिडंट कम टू फॉर द कंच, वो कंच के लिए नहीं आए थे। दे केम फॉर समथिंग एल्स,
وہ کسی اور بات کے لیے آئے تھے. راف, پیگی نے راف سے کہا. What am I going to do, اب میں کیا کروں گا. What am I going to do, میں اب کیا کروں گا. Jake and his two boys had taken away Peggy's broken glasses, کیونکہ جیک اور اس کے ساتھ جو دو اور لڑکے تھے انہوں نے پیگی کے ٹوٹے ہوئے گلاسز اینک کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے. تو پیگی نے راف سے کہا کہ اب میں کیا کروں گا. تو this was the chapter number 10. You should try, dear student, to learn it well and try to read it again and again, and try to share with all your acquaintances which are first year or second year student, so that they could also benefit from it. Thank you so much. Khuda Hafiz.